نعت سے پہلے تھوڑی سی تمہید۔ اس میں شاعر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے کے وقت کی جو کیفیات ہیں اور جو آداب ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہمارے اکابرین کی تاریخ کیا ہے کہ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے تھے تو اپنے جوتے جو ہے وہ اتار دیا کرتے تھے۔ آج سے کچھ صدیاں جو ہے وہ پیچھے چلے جائیں، اس طرح جس طرح اب مکہ مدینہ کے اندر روڈ بنے ہوئے ہیں، روڈ نہیں ہوتے تھے، پہاڑی علاقہ ہوتا تھا تو ننگے پاؤں چلنا پہاڑی علاقے پہ بہت مشکل ہے، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے پاؤں زخمی کروا لیا کرتے تھے لیکن جوتا پہن کے نہیں چلتے تھے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی کے اندر گئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام پیش کرنے کے لیے نہیں گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اور جملہ ان کا سنیے گا، فرمایا کہ میں اپنے اس گناہوں کے بوجھ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ میں اپنے گناہوں کو لے کر اس جو ہے وہ اپنے گناہوں کے اس جسم سے میں نے گناہ کیے، ان آنکھوں سے میں نے گناہ کیے، تو اس وجود کو میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر میں کیسے جاؤں؟ ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ انور میں آرام فرما ہے، روح مال جسد آرام فرما ہے۔ حدیث ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اور یہ کون سی ہستی ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جو ہے وہ مسلسل لگاتار دیکھ نہیں پاتے تھے ادب کی وجہ سے۔ یہ کون سی ہستی ہے کہ جن کا ادب و احترام ملائکہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے جانے کے لیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے آواز نہیں دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے چوم کر اٹھاتے ہیں۔ یہ ادب و احترام ہے۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ اگر جانا چاہیں تو میں لے جاؤں، اور اگر آپ رہنا چاہیں تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اور آخر میں اللہ اپنے محبوب کا کیا ادب و احترام کرتا ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، القاب کے ساتھ پکارا ہے، القاب کے ساتھ۔ اگر آپ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو گفتگو کا جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، اس کی جو فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، کسی کو نام سے پکارنا یہ ادب نہیں ہوتا، اس کو القابات سے پکارنا۔ جب ہمارے ہاں کوئی مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کو القابات دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب کو قرآن کریم میں القابات دے کر پکارتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا، حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا، مجھے غلامی میں اپنی لے لو، میں اپنی ہستی مٹا کے آیا، مجھے غلامی میں اپنی لے لو، میں ہستی اپنی مٹا کے آیا، حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا،
رؤوف ہے تو رحیم ہے تو حریص ہے اپنے امتی پر رؤوف ہے تو رحیم ہے تو حریص ہے اپنے امتی پر تمام جگ کو میں درد دل سے قصیدہ یہ سنا کے آیا تمام جگ کو میں درد دل سے یہی قصیدہ سنا کے آیا حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا اور خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں ایسی کہ منہ دکھانا ہوا ہے مشکل جو انسان حضور کے مرتبے کو سمجھتا ہے نا وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے وہ یہ چیزیں ضرور سوچتا ہے خطائیں مجھ سے ہوئی ہے ایسی کہ منہ دکھانا ہوا ہے مشکل میں اس لیے رات کے اندھیرے میں چہرہ اپنا چھپا کے آیا میں اس لیے رات کے اندھیرے میں چہرہ اپنا چھپا کے آیا حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا اور اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا توجہ فرمائیے گا یقین کامل ہے راہ ملے گی مجھے تمہارے ہی آستاں سے یہ کلام میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھا پہلی بار پڑھ رہا ہوں یقین کامل ہے راہ ملے گی مجھے تمہارے ہی آستاں سے یقین کامل ہے راہ ملے گی مجھے تمہارے ہی آستاں سے درود پڑھ کر میں اپنے دشمن کو خاک خوں میں ملا کے آیا درود پڑھ کر میں اپنے دشمن کو خاک خوں میں ملا کے آیا حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ عبید اب عشق میں تمہارے بسر کرے گا حیات اپنی کون کون عہد کرتا ہے کون کون عہد کرتا ہے ایک مرتبہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے عبید اب عشق میں تمہارے بسر کرے گا حیات اپنی عبید دیوانہ ہے تمہارا یہ سن کے آیا سنا کے آیا عبید دیوانہ ہے تمہارا یہ سن کے آیا سنا کے آیا
حضور دربار میں تمہارے نظر جھکی سر جھکا کے آیا. اور آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا ہوگا جسے شمائل ترمذی کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، دانت مبارک ایسے تھے، سینہ ایسا تھا. تو پورا حلیہ جو ہے وہ بیان کیا. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیں، اس کو پڑھیں اور وہ ذہن کے اندر رکھ کر یہ چند اشعار جو ہے وہ سماعت فرمائیں. شاعر کہتا ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم حق تعالی نے. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم حق تعالی نے. وہ زلفیں خوبصورت ہیں، وہ چہرہ خوبصورت ہے. وہ زلفیں خوبصورت ہیں، وہ چہرہ خوبصورت ہے. مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے. مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے. رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے. رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے. آخری شعر. رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے. رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے. زمانے بھر کے محلوں سے وہ روزہ خوبصورت ہے. زمانے بھر کے محلوں سے وہ روزہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں. قاری محمد نفیس شاہ صاحب تشریف لائیں.